بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 3 شعبان 1443 ہجری مطابق 4 فروری 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ آپ کے بھائی ابو طلحہ بنارسی ندوی کی آواز میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ ذکر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قسط محمد فرید حبیب ندوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانا جائے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ان کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران بڑے نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ وہ بیت المقدس میں امامت کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ان کی بیوی حنہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، مگر ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ حنہ اولاد کے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن انہیں لگا کہ وہ پیٹ سے ہیں، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے یہ منت مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ پھر ان کے یہاں ولادت سے پہلے ہی ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے یہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ انہیں یہ افسوس ہوا کہ وہ اپنی اولاد کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف نہیں کر پائیں گی، کیونکہ اس کام کے لیے لڑکے زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ مگر اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور اسے مسجد کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ مریم سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خادم کے۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئی تو انہیں مسجد کی خدمت کے لیے متعین کر دیا گیا، مگر چونکہ وہ لڑکی تھی اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے والا بھی ہو۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی کفالت اور دیکھ بھال کون کرے گا۔ جو کاہن حضرات مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ حضرت مریم کو ان کی نگرانی میں دے دیا جائے، اس لیے کہ وہ سب اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے نبی تھے، وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نام پیش کیا، مگر اس پر کوئی تیار نہ ہوا۔ آخرکار اس پر معاملہ طے ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، یعنی پرچی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہی مریم کا نگراں ہوگا۔ چنانچہ قرعہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ پرچی ڈالی گئی، ہر مرتبہ انہی کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ سب لوگ اس پر تیار ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد کے قریب ایک کمرہ بنوا دیا جس میں وہ دن بھر عبادت کرتی اور رات کو سونے کے لیے اپنی خالہ حضرت زکریا کی اہلیہ کے پاس چلی جاتی تھی۔ حضرت مریم بڑی عبادت گزار اور اللہ کے ہاں بڑے اونچے مقام و مرتبے والی تھی۔ ان کے مرتبے کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس غیبی طریقے سے تازہ بے موسم پھل آتے تھے جو ظاہر ہے کہ فرشتے لے کر آتے ہوں گے۔ یہ ان کی کرامت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی ہے۔ یہ انشاءاللہ بھی اور جاری رہے گا۔ فکر و نظر ہمیں سماج میں عزت کیسے حاصل ہو، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم میں سے ہر انسان کے دل میں مختلف قسم کی تمنائیں اور طرح طرح کی آرزویں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اگر وہ جائز ہیں تو کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ بہت سی آرزوؤں میں ایک آرزو یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں عزت و محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ گھر، خاندان، سماج، زندگی کے مختلف شعبوں میں جہاں بھی ہم رہیں ہمیں عزت و احترام کی دولت حاصل رہے، یہ سب کی دلی خواہش ہوتی ہے، جو ایک طرح کی پسندیدہ بلکہ فطری خواہش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، توہین کرتا ہے، ہمارے کیریکٹر اور کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں فطری طور پر غصہ بھی آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری یہ آرزو پوری کیسے ہو اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے جہاں اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے آسان اور کارگر طریقہ وہ ہے جو ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگوں میں اسے سب سے زیادہ عزت ملے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ دستک مسلمان اور بے فائدہ کام، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ بے فائدہ اور لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی
حدیث نمبر 198۔ ہم اور آپ زندگی میں بے شمار چیزیں سنتے، سمجھتے، پڑھتے، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، بلکہ ان سے ہمارا وقت ہی برباد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ان سے ہماری آخرت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں صرف ایسے کاموں پر توجہ دینی چاہیے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے میں مدد کرے، اور جو چیزیں ہمارے لیے بے فائدہ ہوں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم بے فائدہ چیزوں میں لگے رہیں گے، اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگی میں دلچسپی لیں گے، سوشل میڈیا کی بیجا استعمال اور موبائل میں اپنا قیمتی وقت برباد کریں گے، تو یہ ہماری زندگی کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے مسلمان کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے کوئی فائدہ نہ رکھتا ہو۔ اس کا ہر کام، اس کا ہر عمل بامقصد اور بافائدہ ہوتا ہے۔ مسائل: ولادت کے اخراجات کس کے ذمے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ لڑکی کی پہلی ڈیلیوری کا خرچ لڑکی کے باپ کے ذمے ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ تو کیا اسلامی اعتبار سے یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد بیوی کے تمام خرچے شوہر کے ذمے ہیں، جس میں علاج، معالجہ، ولادت کا خرچہ بھی شامل ہے۔ اس لیے اس کے والد پر اس طرح کا کوئی خرچہ لازم نہیں ہے، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ رد مختار کا فتویٰ نمبر 599 جلد نمبر 3 من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔